والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا شعبان دا مہینہ مکمل ہونے والا ہے 2-3 دن بعد انشاءاللہ اللہ خیر کرے رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان دا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ تمام سال دے مہینہ دا سردار مہینہ رمضان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا معمول مبارک اے ہے کہ جس وقت شعبان ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات نو صحابہ کرام نو جمع فرماندے ہیں۔ جمع کرن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے خطاب کیتا صحابہ نو اور اس خطاب دے اندر رمضان المبارک دے متعلق بہت سارے ارشادات فرمائے۔ صحابہ دا جذبہ صحابہ دا ذوق ودھاون واسطے رمضان المبارک دی اہمیت دا بیان فرمایا۔ میں بھی ایک کوشش کرانگا کہ چند گلاں رمضان المبارک دے استقبال دے حوالے نال اور چند گلاں رمضان المبارک دے اندر یعنی رمضان دے مہینے دے اندر انساناں نو مسلماناں نو رمضان گزارن دے حوالے نال کس طریقے نال زندگی اور رمضان گزارنا چاہیے اے چند گلاں تمہارے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اللہ مینو حق سچ آکھن دی توفیق نصیب فرمائے اور پھر مینو بھی اور تمام سامعین نو اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو سب تو پہلی گل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید دوسرا پارا اور اس دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تواڈے تے اللہ نے روزے فرض کیتے۔ کہتے ایمان والا تے مومنہ تے ایمان والا تے روزے فرض ہیں۔ اور اتھو بہت سارے نکتے اور پوائنٹ سمجھ آندے ہیں، ذرا سمجھنی ہے گل۔ ایمان والا تے روزے فرض ہوئے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبہ، جیرا بندہ رمضان دے روزے رکھے اور رات اللہ دا قرآن سنے اللہ نو راضی کرے تے قیام کرے، فرمایا لیکن شرط ایمانن، ایمان دا ہونا ضروری ہے، وَاحْتِسَابًا، اور دوسری چیز او کم اللہ واسطے کیتا ہوئے لوگاں نو وکھاون واسطے
نہ کیتا ہوئے جیرا بندہ اے دو کوالٹیاں اور دو صفات دو خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لے، ایمان والی صفت بھی اور اللہ دی رضا والی صفت بھی، تو فرمایا قد غفر له ما تقدم من ذنبه، او دی سابقہ زندگی دے تمام گناہ اللہ ایو جے روزہ دار بندے دے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط کے لیے شرط آمنو ایمان ہومنا، ایمان نہیں تا کچھ بھی نہیں، ایمان دے بغیر عمل قبول کوئی نہیں، عقیدہ صحیح قرآن اور حدیث دے مطابق نہیں تا لکھا عمل کرے ککھ بھی فائدہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہے تو پھر ایک چھوٹا جہا عمل اور عمل تے عمل رہ گیا، وقت انسان راستے تے جا رہا ہوئے تے راستے تے اس نو ایک کانٹا چب جائے، اس کانٹے دے چپن دی تکلیف دی وجہ تو بھی اللہ بندے دے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شرط ہے کہ بندے دا ایمان ہوئے، عقیدہ نہیں تا عمل قبول کوئی نہیں۔ ابو جہل شاہ جیرا متولی ہے بیت اللہ شریف دا، بیت اللہ دا متولی، تو تساں اس مسجد دے متولی بیٹھے ہیں کوئی ہے مسجد دی خدمت کرن والے، او اللہ دے سب تو بڑے گھر بیت اللہ دا متولی، لیکن اس دا اے متولی ہونا، اس دا بیت اللہ دی خدمت کرنا، اس دا مسجد اور حاجیاں دی خدمت کرنا، زمزم پا پا کے پلانا، اے کچھ بھی اس نو فائدہ حاصل نہ تھیا، اس دی وجہ کے ہے او دے کول ایمان دی دولت کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے شرط لائیے ایمان ہے تے اگلا عمل قابل قبول ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تے عمل وزنی ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں، قرآن اٹھا دے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، صحیح العقیدہ بندہ نہیں، اس دا عمل دن قیامت دے اللہ اس دا وزن بھی نہیں کرنا۔ اے عزیر شاہ دی گل نہیں، اے جمعیت اشاعت التوحید و سنت دی گل نہیں، اے دیوبند حضرات دی گل نہیں، کوئی جلدہ لگا کوئی نہیں، کوئی جلدہ لگا کوئی آسانی ہوندی ہے چاون واسطے، اے کسے جماعت دی گل نہیں، اے اللہ دے قرآن دی گل ہے، اور میں تانوں دلیل دے طور تے پیش کردہ جی۔ دیکھو جی اللہ نے شرط لائیے کہ اگر ایمان نہیں تو اس دا عمل قابل قبول کوئی نہیں۔ اور کیری جگہ تے اللہ رب العزت نے سورۃ کہف دا آخری رکوع اس دے اندر فرمایا ہے، اور لوگوں سنو، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ کل دا معنی ہوندہ ہے اعلان کر میرے پیغمبر، کھول کے دسا دے میرے پاک پیغمبر، کل حل دا معنی ہوندہ ہے کیا، اور میں توانو ننبئکم، او لوگو سنو میں محمد رسول اللہ توانو دسا خبر دیواں توانو میں، معنی پورا تفصیل نال، کل میرے پاک پیغمبر اعلان کر کے لوگانو آکھو، حل ننبئکم، کیا میں توانو دساں ایک گل، کیری گل یا رسول اللہ؟ اللہ فرمایا میرے پیغمبر لوگانو آکھ، بالاخسرین اعمالا، عملہ اعلیٰ بندہ جیرا خسارے دے اندر چلا گیا ہے، عمل کرنے والا بندہ جیرا گھاٹے دے اندر چلا گیا ہے، جیرا اپنی ساری کیتی کرتی تے پانی پہ پھیر بیٹھے، کچھ بھی او دے پلے نہیں پیا، کل میرے پیغمبر اعلان کرو انہوں آکو، حل ننبئکم، کیا اساں تونوں دساں، بالاخسرین، اخسرین خسارے تو ہے، جیرا خسارے والا ہے، کیرا بندہ
اعمالن عمل کردے وطوی گھاٹے دے اندر، عمل نماز پڑھدے وطوی گھاٹے دے اندر، روزہ رکھدے وطوی گھاٹے دے اندر، زکاة دیندے وطوی گھاٹے دے اندر، صدقے کردے وطوی گھاٹے دے اندر، حج تے عمرے کردے وطوی گھاٹے دے اندر، لوگاں تے خرچ کردے وطوی گھاٹے دے اندر، نیکیاں والے عمل کردے وطوی او گھاٹے دے اندر گیا تے تباہ ہو گیا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے دے اندر چلا گیا، خسارے دے اندر چلا گیا۔ او لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تانوں اعلان کر کے دساواں کہ کیڑا بندہ گھاٹے دے اندر چلا گیا۔ او میرے بھائیو ذرا توجہ نال سننا، فرمایا الذین، او بندہ ضل سعیہم، او دی سائی تے کوشش تباہ ہو گئی۔ کیڑی وضاحت نال اللہ پاک اپنے نبی نو سمجھا رہے ہیں کہ فرمایا لوگوں نو دسو، اور سنو عمل والا بندہ بعد ذکر ہو سی، پہلے اودے گھاٹے ذکر ہو رہے ہیں۔ فرمایا بالاخسرین اعمالا، عمل والا گھاٹے دے اندر چلا گیا۔ الذین ضل سعیہم، او دی ساری کوشش تے مسائی، او دی ساری محنت تے تھکن، او ساری ضائع تے تباہ ہو گئی۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا دے اندر بھی او دی ساری کیتی کرتی ضائع ہو گئی۔ وہم یحسبون، او بندہ تے گمان کردائیں انہم یحسنون سنا، کیا میں سونے عمل پیا کردا، کیا میں تہجد گزار بنا ہویا، کیا میں روزے رکھن والا، کیا میں نمازی پرہیزگاراں، کیا میں خطاب تا بیٹھا کردا، کیا مصلی تے امامت پیا کردا، کیا مسجد دی اذاناں پیا دینا، کیا میں 5 وقت دا نمازیاں، کیا میں فلانی نیکی کرن والا۔ اللہ فرمایا الذین ضل سعیہم، یہ جے بندے دی ساری محنت ضائع تے برباد ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ ہے اللہ، او کیڑا بندہ جیڑا عمل کرے تے عمل برباد ہو گئے، محنتاں کرے تے محنتاں ضائع ہو گئیاں، نیکیاں کرے تے اجر نہیں ملدا، وطوی جہنم دا مستحق بن گیا۔ اللہ فرمایا او لوگو، او میں اللہ پاک تانوں دساں، قرآن دے اندر ہے سورت کہف دا آخری رکوع ہے، 16واں پارہ ہے میرے بھائیو، اور آیت نمبر ہے 103 104 105۔ اے تین آیتاں گھراں دے اندر جا کے ویکھ لو، جے مانا غلط ہوئے، جے اللہ دے قرآن اچ موجود نہ ہوئے، میری سزا تساں طے کرو، میں حاضر ہاں۔ پر اگر اللہ دا قرآن تساں ویکھو تے تانوں یہ گل سمجھ آ جائے، اللہ دا واسطہ ہے وات اس گل دی اصلاح اپنی بھی کرو تے گھراں دے اندر بھی کرو، اپنی بھی کرو تے دوست احباباں دے اندر بھی کرو۔ کیڑا بندہ ہے جیڑا نیکیاں کرے تے نیکیاں برباد ہو گئیاں، اچھائیاں تے اعمال صالح کر دے پر اجر انہوں کوئی نہیں ملدا۔ اللہ پاک فرمایا 104 نمبر دی آیت دے اندر یو بندین الذین، کیرے بندے کفروا بآیات ربہم، او جیری اللہ دی ایتاں دے مطابق عقیدہ ایمان نہیں بناندے، انہاں دا ایمان قرآن والا نہیں، انہاں دا عقیدہ قرآن والا نہیں، انہاں دا عقیدہ اس کتاب والا نہیں، ان آیات دے مطابق دا ایمان عقیدہ کوئی نہیں، وقت چرب بھی عمل پیا کرے۔ اللہ پاک فرمایا ضل سعیہم، اسانو اللہ اومن دی قسم ہے، اور لوگو ایو جے بندے نو نیکیاں فائدہ نہیں دے سکدیاں۔ آپ گھروں میں دیکھیں 102 3 4 نمبر آیت، او دے اندر اللہ نے فرمایا ہے او لوگو سن لو، ایو جے بندے نو ذرا بھی فائدہ نہیں ہونا۔ الذی اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، الذی ایتاں دے مطابق عقیدہ نہیں، عمل دا قبول کوئی نہیں، ولقائہ،
وقت اس دا دن قیامت دے ایمان کوئی نہیں تا اے دا بھی عمل اللہ قبول نہیں کردہ. میں تونوں گل سنا رہا ہوں. اللہ دوسرے پارے دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنو او ایمان والے ہو کتب علیکم الصیام اساں تواڈے تے روزے فرض کر دیتے نے. روزے تواڈے تے فرض ہو گئے کیڑے بندہ تے؟ بولو ایمان والا تے. کہتے ایمان والا تے اللہ روزے فرض کیتے نے. مطلب اے ہویا روزے دا اجر بھی اسے نو ملے جیرے دا ایمان ہوئے. جیرے دا ایمان تے عقیدہ کوئی نہیں کتنے بھی روزے رکھے اجر بدلا کوئی نہیں. اللہ تائیں تے فرمایا آمنو او ایمان والو سن لو تواڈے تے روزے فرض ہیں. ہن اگلی گلے ویکھنی ہے ذرا. رمضان آ رہے ہیں نا رمضان تو پہلے ایک گل اساں سن بیٹھے ہاں بھائی ایمان والا نو روزاں دا ثواب ملنا ہے. سمجھ آئیے گل ایمان والا نو روزاں دا ثواب ملنا ہے. ہن اے دیکھنا ہے ایمان والے ہن کون؟ ایمان والے ہن کون؟ ایمان کیری چیز ہے اس دا بھی پتہ چلے. او مشہور ہے حدیثاں دے اندر ہے ایمان دیاں شرطاں ایمان دی شرائط. ایمان دی شرائط اے سمجھو میرے بھائیو تاکہ پتہ چلے ایمان دیاں اے شرطاں ہوندیاں نا میرے اندر بھی وہ شرطاں موجود ہیں نا. وقت میں تیری بھی جماعت دا میرا عمل انشاءاللہ قبول ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایمان دیاں شرطاں موجود کوئی نہیں ایمان دیاں صفتاں موجود کوئی نہیں چاہے اشاعت التوحید دا رکن ہے اللہ دی قسم عمل قبول کوئی نہیں. چاہے اہل حدیث ہے اگر ایمان علیاں شرطاں کوئی نہیں تا عمل قبول. دیوبندی ہے چاہے تبلیغی ہے چاہے جیربی جماعت ہے بریلوی ہے شیعہ ہے سنی ہے جیربی ہے اگر ایمان والیاں شرطاں موجود ہیں تا ایمان قبول ہے تے عمل بھی قبول ہے. ایمان والیاں شرطاں کوئی نہیں تا او دا ایمان بھی قبول کوئی نہیں تے عمل بھی قبول کوئی نہیں. او حدیثاں تو پوچھ دیاں ایمان دیاں شرطاں کیریاں کیریاں اساں پڑھتے رہندیاں آمنت باللہ اللہ نال ایمان لاونا. اللہ تے ایمان آنا کیا مطلب؟ اللہ نو مننا. کیوں؟ یہ کافی ہے. اللہ نو من لیا جا کے ویک ہندو بھی اللہ نو مندے سکھ بھی اللہ نو مند ہے یہودی بھی اللہ نو مند ہے نصرانی تے عیسائی بھی اللہ نو مند ہے اے مسلم اکھواون والا بھی اللہ نو مند ہے. اللہ نو مننا اے اگر صرف من لیونا کافی ہوندا تے وقت اگر میں اس منن نال کامیاب ہاں تے وقت یاد رکھ یہودی تے عیسائی ہندو تے سکھ بھی کامیاب ہو ویسی. سمجھ آئیے گل دی نہیں سمجھ آئی؟ اگر ہکا یہ گل منو بھائی اللہ نو مندان بس اے ایمان ہے اگر یہ کافی ہے تب اب تو یہودی بھی منیندہ ہے اللہ نو عیسائی بھی منیندہ ہے اے شیعہ بھی منیندہ ہے مشرک بھی منیندہ ہے دیگر جتنے مشرکین اور غیر مذاہب ہیں وہ بھی منیندہ ہیں اللہ نو. ایک کامیابی اتنے تک اس لفظ تے کافی نہیں تیندی بے بندہ آکھے میں اللہ نو مندہ بس کامیاب ہو گیا نہیں. یاد رکھو میرے بھائیو اللہ نو منن دا مطلب کہ رہے او کلمہ اسلام والا سانو سمجھیں دے. اسلام دا کلمہ اسلام جس نو کلمہ طیبہ دے ہو پاکیزہ تے متحر کلمہ کیرا کلمہ لا الہ بولو الا اللہ اللہ تو علاوہ کسے قسم دی عبادت دے لائق اور انہوں دے مننا کہ میں کسے قسم دی بھی عبادت کرنی ہے اس دے لائق صرف اللہ ہے اور اے ہوں دے لا الہ الا اللہ یا آمنت باللہ اللہ نال ایمان لاونا انجھے ہوں دے کہ بندہ اللہ نو اپنا معبود سمجھے. اللہ نو اللہ ایک عالم نے
اور عالمی بڑا نامی گرامی ہے مولانا محمد مکی صاحب مدرس مکہ بیت اللہ شریف دے اندر مسجد حرام دے اندر اور اردو سپیکر واسطے مدرس ہیں اور انہاں بڑی پیاری گل کی تھی. یہ کل میں سن رہا ہوں انہاں دی زبان ہے جو وہ فرما رہے ہیں اصل توحید توحید الوہیت ہے. گل سمجھنا ذرا بڑی پیاری تے وزنی گل آئی. اصل توحید توحید الوہیت ہے اور جب بھی اللہ کی توحید کا انکار کیا گیا وہ توحید الوہیت کا انکار کیا گیا. کیا مطلب؟ او فرماندے نے اصل اللہ نو الہ تے معبود تے عبادت دے لائق صرف اللہ نو سمجھنا اے ہے اصل توحید. باقی اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے سب کچھ بنایا، اے تا ابو جہل ہی مندہ ہے. حقیقت ہے یہ تا ابو جہل مندہ ہے. میں ہلکے جا تو حوالہ دینا 18ویں پارے دا اساں جو اللہ نو خالق مالک نہیں مندے، اساں اللہ نو رب نہیں مندے. 18ویں پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو مشرک ہی مندے، مکے دے مشرک بھی مندے نے. گل فرمایا میرے پاک اللہ اے میرے پاک پیغمبر ان لوگوں تو سوال کرو. کل دا معنی ہوندا ہے اے میرے پیغمبر کہہ دیو انہوں آگ چھوڑو میرے پیغمبر، اعلان کرو میرے پیغمبر. 18واں پارہ ہے اور سورت مومنون ہے اور آیت نمبر میرے بھائیوں 84 سے شروع ہوتی ہے یہ بات. 4 5 6 آیتیں ہیں، سننا ذرا کیسے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر ان لوگاں تو پوچھو کل اعلان کرو تے انہوں آکھو لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. میرے پیغمبر مشرکین مکہ تو پوچھو اے جیری زمین ہے یا زمین دے اندر جو کچھ ہے اس سارے دا مالک اکیلا کون ہے؟ اے میرے پاک پیغمبر ان لوگاں تو پوچھو کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. تین کل جس وقت تساں پوچھ سو اگلی آیت 105 نمبر 85 نمبر دی آیت اللہ فرمایا میرے پیغمبر ان تو سوال کرو زمین دے اندر جو کچھ ہے ادا اکیلا مالک کون ہے؟ تین دا جواب ہونا ہے سیقولون للہ. میرے پیغمبر تو سب پوچھو اور انہاں دا جواب یہ ہونا ہے سارا کچھ کہندا ہے اللہ دا ہے. یہ مطلب یہ ہویا اللہ دا قرآن اس گل تے گواہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ گل منیندے ہیں کہ زمین اور زمین دے اندر جو کچھ ہے وہ کہندا ہے اللہ دا. اچھا اگلا سوال کرو میرے پیغمبر انہا تو قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. 7 آسمانہ دا رب کونے و رب العرش العظیم عرش عظیم دا رب کونے. اے میرے پیغمبر انہا تو پوچھو تا انہا دا جواب ہے سیقولون للہ. اللہ دا قرآن گواہے آیت نمبر 84 85 جا کے دیکھ لو گھروں میں. فرمایا یہ 86 نمبر دی آیت حکومت اور سامنے مفہوم ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرمایا انہا تو پوچھو قل من رب السماوات السبع 7 آسمانہ دا رب کون ہے و رب العرش العظیم عرش عظیم دا رب کون ہے سیقولون للہ. اگلی آیت قل من بیدہ ملکوت کل شیء. اے میرے پیغمبر انہا تو سوال کر کے پوچھو ہر شے دی ملکیت ہر شے کس ذات دے قبضہ قدرت دے اندر ہے. تا میرے پیغمبر جواب دے سن سیقولون للہ. ہر شے تے قبضہ تا کہندا اللہ دا. اللہ دا قرآن سچا ہے. بولو بولو ذرا اللہ دا قرآن سچا ہے. اس کا مطلب ہے مشرکین بھی اللہ نو ہر شے دا مالک و مختار متصرف مندیان اس دے باوجود مشرکان وجہ کیری ہے توحید الوہیت دے منکران. توحید الوہیت کیری ہوندی ہے
الہ آدن معبود نو، معبود آدن جس دی عبادت کیتی جائے، فرمایا او عبادت دے اندر اللہ دے شریک بنے دے ہوندے ہیں۔ اے بابے دے نام دا تے اے اللہ دے نام دا، اے ان فصلہ آ رہی ہیں، گندم دی کٹائی شروع ہونا لیے، اے فلانا اتنے ٹوپاں تو بعد اتنا ٹوپا فلانے، اتنی بوریاں تو بعد اے فلانے بابے دے نام دی، اے فلانے دے نام دی، اے 11ویں نکل رہی ہے تے اے فلانی شہر نکل رہی ہے۔ اس واسطے یاد رکھو سب تو بنیادی چیز کے لیے توحید الوہیت، اللہ دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہ کرنا۔ اسے واسطے اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اساں تواڈے تے روزے فرض کیتے، ایمان والا تے، اور ایمان دا ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ میں تانوں 16واں پارہ سورۃ کہف آیت نمبر آخری رکوع تو شروع ہو رہا ہے، اور میں تانوں حوالے دے کے دسا ہے۔ اللہ فرمایا ہے لوگ نیکیاں کرن والے ہیں پر انہاں دی نیکیاں اساں ضائع کر دیندے ہاں، دن قیامت دے انہاں دے تولن واسطے اساں ترازو قائم ہی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں دا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ ایک عقیدہ نہ ہوئے تو نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، کوئی بھی نیکی دا کم اس نو فائدہ نہیں دے سکتا۔ روزوں تو پہلے ایک چیز اپنے ذہن دے اندر بیٹھا لو کہ اپنا عقیدہ اساں ٹھیک بنانا ہے۔ عقیدہ اور عقیدے دی بنیاد کیری تانوں دسیے، عقیدہ الوہیت یعنی اللہ دا معبود ہونا، کہ اللہ تو علاوہ کوئی اور عبادت دے لائق کوئی نہیں، اے عقیدہ ہے تے انسان دا عمل قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، آمنت باللہ، ایمان لے آیا میں اللہ دی ذات دے، وضاحت کی تھی ہے۔ صرف اتنا آکھنا کافی نہیں کہ اللہ نو مان لے ہے، نا، بلکہ اللہ نو وحدہ لا شریک مننا، اور اللہ دی خالصتاً اللہ نو عبادت دے لائق سمجھنا اے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر۔ آمنت باللہ وملائکتہ، اور جیرے فرشتے اللہ دی مخلوق ہیں انہوں بھی مننا کہ وہ اللہ دی مخلوق ہے، اللہ دی مخلوق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے ساتھیوں کو؟ اللہ دی مخلوق ہے۔ وَكُتُبِهِ، ساری آسمانی کتاباں نو مننا فرض ہے، ساری آسمانی کتاباں نو مننا۔ انجیل شریف بھی حق، تورات شریف بھی حق، زبور شریف بھی حق۔ اس تو علاوہ علماء نے ایک اندازہ لکھا ہے کہ تقریباً 313 کتاباں آسمانی نازل ہویاں۔ کتنیاں؟ 313 آسمانی کتاباں، انہاں 313 وچوں 4 بڑیاں کتاباں تورات، زبور، انجیل، قرآن، انہاں ساری کتاباں تے ایمان لاونا ضروری ہے۔ عمل اللہ دے قرآن تے کرنا ہے، عمل کس تے کرنا ہے؟ اللہ دے قرآن تے کرنے۔ اور اگلی گل سمجھ لو، جیرا قرآن دے مطابق عقیدہ نہ بنائے، جیرا قرآن نو چکنڈ کرے، اللہ پاک فرماندے نے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اے میرا پیغمبر جیرا مسئلہ اس قرآن چ ذکر ہے وہ مسئلہ سابقہ کتاباں دے اندر بھی مذکور ہے، لہذا جیرا اس قرآن دا مسئلہ تسلیم نہ کرے، سمجھو اس ساری آسمانیاں کتاباں نو ٹھکرا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَرُسُلِهِ، سارے رسولوں نو مننا یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے کہ تمام رسول اللہ دے سچے رسول، میں تو انہوں دستا ہے نا، اللہ کا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اور ایمان والے ہو تواڈے تے روزے فرض ہیں، یعنی ایمان پہلے شرط لائیے، ایمان ہے تا روزے دا اجر ملنا ہے، ایمان نہیں تا روزے دا اجر تے ثواب نہیں ملنا۔ اور ایمان کیڑی شے ہے؟ وہ شے تواڈے سامنے وضاحت پہ کریں دا۔ فرمایا وہ لوگوں سن لو، وَرُسُلِهِ، سارے رسولوں نو مننا، سارے نبیوں تے ایمان لاونا کہ سارے اللہ دے سچے رسول تے نبی ہیں،
یہ مننا ضروری ہے، لیکن تابیداری فرما برداری تے اطاعت صرف آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنی ہے، اور کسے دی تابیداری نہ کر سکتے۔ اور اس تو بعد اللہ حدیث شریف دے اندر آندا ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت دے دن تے ایمان لاونا کہ آخرت نو مننا، اللہ دے دربار جسا حاضر ہونا ہے، اللہ ساڑے کول سوال کرنا ہے، زندگی دے ایک ایک سادہ حساب لیونا ہے۔ آ بندیا اساں تینوں جوانی دیتی آئی، اساں تینوں زندگی والی نعمت دیتی آئی، اساں تینوں صحتاں دیتیاں اور بے شمار نعمتاں دیتیاں، اے دسا ان نعمتاں استعمال کر کے سجدہ شکر کہندہ کیتا آیا۔ اللہ پوچھنا ہی وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اگلے نمبر دی ایمان دی شرط وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ اور لوگو اے بھی ایمان دا حصہ ہے، توجہ نال کیڑا ایمان دا حصہ ہے؟ اچھی اور بری تقدیران دے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے، کوئی تقدیر لکھی ہوئی نو ٹال، جو اللہ نے مقدر لکھ دیتا ہے اس نے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ جیری بھی تقدیر دے فیصلے اچھے یا برے میری قسمت دے اندر کر دیتے نو، اللہ دے فیصلے نا ساڑا انتے بھی ایمان ہے۔ اور آخری شرط ایمان دی وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، ایمان دی شرط آخری ہے کہ موت تو بعد دن قیامت دے اللہ سا سارے انو دوبارہ زندہ کرنے ہے نا ایمان۔ اور اے شرطاں ایمان دیاں جیرے بندے دے اندر پائیاں گئیاں، اس بندے نو رمضان آمان والی اور روزے فائدہ دے منگے، او دا فائدہ ہوگا اسے، اور بکھا رہے گا تا فائدہ ملے گا، پیاس لگے گی تا فائدہ ملے گا۔ اللہ اور رات نو کھڑے ہو کے اللہ دا قرآن سنے گا، لتاں دے اندر تھکان تے ہوئے گی لیکن اس دا ایمان ہوئے گا یار اے جے میں تھک رہا، ایک ایک تکلیف دے بدلے میرے جنت دے درجات بلند ہو رہے، ٹھیک ہے؟ وہ اے نہیں سمجھدا یار چٹی ہے تراوی، وہ چٹی سمجھ کے نہیں پڑھتا، وہ اے نہیں سمجھدا یار کہ روزے آ گئے اللہ، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف تو پہلے رمضان دی ترغیب دے رہے ہیں، صحابہ نو سمجھا رہے ہیں، او میرے صحابہ روزیاں دا مہینہ آ رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے میرے کو ہے، وہ حدیث میں تو سنانا، یہ اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ اکرام انہوں شعبان دی آخری رات فرمایا، ارشاد بہقی شریف دی حدیث ہے، سنو جی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو تم پر ایک بہت عظمت اور برکت والا برکات کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ میں ویک کے اس واسطے سنیندہ پیا جو ایک لفظ بھی ہوتے تلے نہ ہوئے، یہ حدیث دے الفاظ ہیں وہ سیم ٹو سیم توڑے تک پہنچن، ٹھیک ہے؟ فرمایا او لوگو ایک بہت عظمت اور برکات کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اے میرے نبی صحابہ نو دسا رہے ہیں، توجہ نالو مسلمانوں، انہاں واسطے بھی یہ گل اج تیرے میرے واسطے بھی یہ گل ہے۔ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر نے خدا نے اس مہینے کے روزے فرض کر دیے اور قیام اللیل کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نیک کام کرے وہ دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر اجر پائے گا، یعنی کوئی نفل یا نیکی دا کام کر دے جیرا فرض تا نہیں لیکن نیکی ہے، اگر کوئی ایک نیکی دا کام کر دے اللہ اس نو باقی مہینہ دے فرضاں دے برابر اس نو اجر دیندا ہے۔ اور اگے سنو وقت میں تصریح سمجھنا،
پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا وہ دوسرے مہینے میں 70 فرضوں کے برابر اجر پائے گا۔ کتنے؟ 70۔ نماز ایک پڑھیے ہی تو ثواب ملے ہی، روزہ تو بغیر ثواب ملے ہی نماز دا۔ جو روزہ جب پڑھے ہی تو ثواب ملے ہی 70 نمازاں دا۔ کتنا اچھا کام۔ نالے ہور گل سن یار، سونے تے سہاگا ہی اللہ دی قسم ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جیڑا بندہ ایک نیکی کرے اللہ اس نو ایک دے بدلے 10 نیکیاں دا اجر عطا کر دے۔ یہ غیر رمضان دی گل ہے، غیر رمضان دی۔ ایک نیکی کرو تے 10 نیکیاں دا اجر، سمجھ آئی؟ تے رمضان دے اندر 70 گنا اجر ود ویندا ہے۔ کتنے گنا؟ 70 گنا۔ ہن 70 نو ضرب دے 10 نال 700 بنے۔ اللہ دی قسم ہے بہو بہاراں والا مہینہ ہے، بڑی برکتاں والا مہینہ ہے۔ ایک نیکی کر، اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان اس گل تے شاہد ہے۔ نیکی ایک کرسی اللہ 700 نیکی کرن دا اجر عطا کرسی۔ اس وقت زائد نہ ہون دے سونا، تہیہ کر لو۔ اس وقت ہے 2-3 دن ہے، ارادہ کرو اسا رمضان دے اندر وقت ضائع نہیں کرنا۔ لوگ بیچارے روزہ گزار دن لڈو کھیل کے، تاش کھیل کے، گیمیں کر کے، ڈرامے اور موویاں دیکھ کر، اور سب سے بڑی بے غیرتی کی انتہا رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ ہمارے میڈیا پہ ایسے پروگرام ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم جس سے بندوں کے روزے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نظر بھی بے حیا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لباس پہن کے عورتیں آتی ہیں اس میڈیا پر رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے کہ لوگوں کا اللہ کی قسم بد عملی اور بد نگاہی، بد نظری یہ لوگوں کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، پھر لالچ دیا جاتا ہے ان بے غیرتوں کی طرف سے، بے حیاؤں کی طرف سے کہ پرائز اور انعام دیے جاتے ہیں کہ فلاں سوال کا جواب دو تمہیں یہ پرائز ملے گا۔ اسلامک سوال کر لیے، ساتھ بے حیائی اور بے غیرتی پھیلائی اور لوگوں کے رمضان کو خراب کیا۔ خدا را اپنے رمضان کو بچاؤ، اپنے روزوں کو بچاؤ، اپنے اعمال کو غارت ہونے سے بچاؤ۔ یہ وقت ہے اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کے تہیہ کرو۔ رمضان میں ہم ٹیلی ویژن کا بٹن آن نہیں کریں گے، اور اللہ دے گھر چ بیٹھ کے ارادہ کرو۔ اللہ کی قسم ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، اللہ کی مدد شامل ہوگی، اللہ کا بچانا اللہ کا کام ہے۔ کرو تو صحیح ارادہ دل سے تہیہ کر کے، پورے رمضان میں ٹیلی ویژن کا بٹن آن نہیں کریں گے، گھر میں یہ بے غیرتی نہیں دیکھیں گے۔ عجیب سی بات ہے یار، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے یار۔ ویسے تو ہم میاں والی والے بڑے غیرت مند بنتے ہیں نا، حد ہے ساڑی بیوی نے نظر چاہ کے کیوں دیکھا ہے اور اس کو فائر کر کے مار دیا اسے، تو نے میری بیٹی کی طرف یوں کر کے کیوں دیکھ دیا، فلاں فلاں، اور قتلوں کی دشمنیاں آ جاتی ہیں۔ اور غیرت مند میاں والی والا تمہیں اس وقت غیرت کیوں نہیں آتی جب تو اپنی جوان بہن اور بیٹی کو ساتھ بیٹھا کے کنجروں کے ڈرامے دکھا رہا ہوتا ہے؟ اس وقت تیری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ اپنی جوان بیوی کو بیٹھ کے ایکٹروں کے ان کے ایکٹر دکھا رہا ہوتا ہے، کنجر دکھا رہا ہوتا ہے، اس وقت تیری غیرت سلامت رہتی ہے؟ حقیقت ہے میرے بھائیوں، بڑا دکھ لگتا ہے جب کلمہ پڑھنے والا، موحد کہلانے والا، مسلمان کہلانے والا اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی ماں کے ہے۔ اور کبھی سوچو تو صحیح، اس ٹی وی کے ڈراموں میں، موویوں میں، فلموں میں ہوتا کیا ہے؟ عاشقی معشوقی کے علاوہ کوئی اور ہوتی ہے چیز؟ کوئی چیز تمہیں نظر آئی ہو کیا؟ اپنی بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو کیا اس کو ذہن بنا رہے ہو بھائی یہ کام اچھا ہے؟ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے اور لعنت آ رہی ہے، غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ پکی بات ہے، علماء نے لکھا ہے جس بندے میں غیرت نہ ہو اس بندے میں ایمان نہیں ٹھہر سکتا۔ اس واسطے
اور جتھے ایمان نہ ہوئے بندے دا عمل قبول ہوندا ہے؟ ہون پڑھی سنی بیٹھے ہو پورا جمعہ دا بیان اسے موضوع تے آئی بھائی ایمان ہو سی تا عمل قبول ہو سی، ایمان نہیں تا عمل قبول ہو۔ سورت کہف دی آخری رکوع دیاں ایتاں تانوں گواہ دے طور تے پیش کیتیاں، دلیلاں دتیاں، ٹھیک ہے؟ اللہ دا واسطہ ہے اپنے آپ نو بچاؤ، اپنی نسلوں نو بچاؤ، اپنی خواتین اپنے بچوں اپنوں بچیوں کو بچاؤ۔ یہ دجالی فتنے ہیں میڈیا، یہ دجال کا جال ہے، اس میں نہ پھنسو۔ ہے ان کی کتنی محنت ہے، ہماری بہنوں بیٹیوں بہنوں بیویوں کے ہاتھوں میں انہوں نے موبائل دے دیے جس میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ایمان غیرت نہیں ہے۔ بس ہم بڑی خوشی سے اپنی بہن بیٹی بیوی ماں کو دلواتے ہیں، خرید کے دیتے ہیں، پتر تیرے واسطے تحفہ ہے۔ ایک میرا دوست تھا، اس نے شادی کی تو شادی کی فرسٹ نائٹ پہلے ایک ٹرینڈ ہوتا تھا بھائی انگوٹھی گفٹ کرتے تھے خاوند بیویوں کو یا کوئی نہ کوئی گفٹ کیا جاتا تھا۔ اس نے کیا کیا، کہتے ہیں 25,000 کا موبائل ہے تو وہ میں نے گفٹ کیا اینڈرائڈ موبائل۔ میں نے کہا چنگا کم کیتا جو حیا لیا، میرے نال فری آئی۔ میں کہا چنگا کم کیتا ہی، بڑی غیرت والا بندہ ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں کہا تو نے غیرت والی چیز بیوی کو دی ہے نا تحفہ، بھائی اتنے سب کچھ مل نہیں۔ بس اس لیے باتیں کڑوی تھیں لیکن مجبوری ہے، اس منبر رسول سے اگر سیدھی بات نہ کہی جائے تو تمہیں ٹی ویوں سے سیدھی بات نہیں مل سکتی۔ لوگ تو بیچارے بھولے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اور تغرل ڈرامہ دیکھو تو تمہیں جہاد کا شوق پیدا ہوگا۔ ایک قرآن سڑ گیا ہے تے مک گیا ہے، اتھو جہاد دا نہیں پتہ لگدا، حدیث تو نہیں پتہ لگدا، علماء دے بیانہ تو نہیں پتہ لگدا تے کنجراں نو دیکھ کے تانوں جہاد دی سمجھ آسی۔ اچھے بھلے دیندار طبقہ وہ بھی اور تغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، بھائی اتنے سیزن ہیں اتنی قسطیں ہیں جی میں اتنی دیکھ لی ہیں جی بڑا کمال کیا ہے جی۔ بھائیو یہ سارے شیطان کے جال ہیں، شیطان پھنسا رہا ہے۔ میرا رب سورہ فاطر کے پہلے رکوع کے اختتام پہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو، اور لوگو شیطان تو آڈا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اور ٹکے دا دشمن بھی ہوئے نا تو اس نے کوئی بندہ آکے نہ نہیں یار میرا سجن ہے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، چاہے ٹکے کا دشمن ہو۔ اور یہ تو بڑا ازلی دشمن ہے، ابا آدم علیہ السلام سے لے کر یہ جتنی بھی ان کی ذریت ہے ساری کو ورگلانے پہ لگا ہوا ہے، اور ہم اسے اپنا دل دادا اور اپنا دوست بنا بیٹھے۔ بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کا استقبال کیسے کرو؟ وہ مجھے بات یاد آ گئی، ٹائم بھی اوپر ہو رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے اعلان کیا، مولوی صاحب نے کہا بھائی آج رات چاند نظر آئے گا، رمضان آئے گا رمضان، تو لہذا اس کے استقبال کرنا۔ وہ جٹ مو بندے آن انہاں کہا جی کیرے پاسوں آمنا ہے، انہاں کہا جی رمضان ایڈو نظر آسی، اور اللہ کا کرنا غروب کے قریب قریب ایک اونٹنی اور اونٹنی کا بچہ آ رہے تھے، انہاں کہا یہ رمضان ہے نیا کہ انہاں کہا کیتا ہے اس اونٹنی نو کو دیتا، نالو دے بچے نو ہی کو دیتا۔ سویرے مولوی صاحب آیا تو مولوی صاحب کہا ہاں بھائی جٹو روزہ رکھے نے، رمضان آیا ہے، رمضان دے استقبال کیتا رہے، اور کہا استاد جی رمضان شریف آیا ہے اساں اس نو کو گتے ہے۔ مولوی صاحب کہا لا حول ولا قوت، اس کہا جرا لا حول ولا نال ودائی، اور اس نو بھی کو گتے ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے یہ رمضان کے استقبال نہیں ہے کہ گھروں میں ٹی وی چل رہا ہو، سے افطاری کر کے بیٹھ کے LCD آن کر کے بندہ کیبل پہ بیٹھ جائے، پورے دن کا کھایا پیے بھوکا جو رہا وہ سارا کچھ ضائع کر بیٹھا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش، ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے روزوں کو ضائع نہ کرو۔ یہ ہمارے رمضان ضائع ہو رہے ہیں، میری زندگی کے 36 سال بیت گئے، میں کہتا ہوں آج تک میں نے کچھ نہیں کمایا، آج میں انشاءاللہ تہیہ کرتا ہوں اس رمضان میں بھرپور کوشش کروں گا اور وقت ضائع نہیں کروں گا۔ آپ بھی کرتے ہیں ارادہ؟ آج تک ساڑھے پلے کچھ نہیں آیا، چلو اے تک کامیاب اپنا رمضان بنا لوا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں بھی برکت ڈال، شعبان کے مہینے میں برکت ڈال،
اور وبلغنا رمضان، رمضان ہمیں نصیب فرما، رمضان ہمیں نصیب فرما۔ یار کیا برکتیں ہوتی ہیں، کتنا مزہ ہوتا ہے صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہیں نا سارے الحمدللہ۔ ایک اور منت بھی کر لوں، وقت ہوتا ہے بندہ اٹھتا ہے 10 منٹ پہلے اٹھ لو۔ جب آپ 4 بجے اٹھ رہے ہیں، فرض کرو آپ 3:45 بجے اٹھیں، 3:45 بجے اٹھ کے 2 نفل صلاۃ الحاجہ یا نماز تہجد کی پڑھ لیں، 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لیں۔ اللہ کی قسم ہو سکتا ہے یہ 2 نفل تیری میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اٹھتے بھی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے، میرے سننے میں آیا ہے، دیکھے تو نہیں ہیں ایسے بندے سحری کے وقت اٹھتے ہیں، ہاتھ منہ نہیں دھویا، بھاگ کے گیا واش بیسن پہ کلی کی اور آ کے بیٹھ کے سحری کر کے روزہ رکھ لیا۔ بعض نے نماز فجر پڑھی، بعض نے وہ بھی قضا کر دی۔ یہ اس رمضان کا کیا فائدہ جس میں مجھے تہجد نہ پڑھنا نصیب ہو، اٹھ کر بھی اس وقت میں تہجد نصیب نہ ہو، اس رمضان کا کیا فائدہ۔ میری آپ سے گزارش ہے رمضان سے پہلے تہیہ کرو، ارادہ کرو کہ ہم صبح ساری کے وقت نوافل تہجد پڑھیں گے، پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ بھائیو کسی کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اس سال آپ کے گھر والیاں، آپ کی گھر والیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کی بیویاں، آپ کی بچیاں یہ گھروں میں دیکھیں بھئی یار کیا انقلاب آ گیا، تو آپ انہیں کہیں ہم نے اس جمعے پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے صبح اٹھیں گے سحری کے وقت انشاءاللہ تو آپ نے تہجد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز ہمارا معمول ہے رمضان میں جلدی ہو جاتی ہے، جو ہی اذان ہوتی ہے 10 منٹ بعد ہم جماعت کر لیتے ہیں، شریعت میں رخصت بھی ہے، غلس میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی ہے بہمرے مجبوری، لہٰذا فجر کی نماز پڑھو۔ اس کے بعد مجبوری ہے ڈیوٹیوں پہ جانا ہے تو اس سے پہلے سونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر سو لو، اٹھو جس وقت ڈیوٹی کا ٹائم ہو جائے، 7-8 بجے ڈیوٹی کا ٹائم ہے، فرض کرو آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، غسل تو ویسے ہی کرتے ہیں، فریش تو ہوتے ہیں نا، تو جا کے وضو کر کے 2 نفل اشراق پڑھ لینا، اللہ کی قسم زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ اشراق پڑھا کرو، اشراق پڑھا کرو، تم سے پہلے جو نیک لوگ اللہ کے ولی بنے ہیں نا ان کی یہ عادت تھی، وہ بھی اشراق پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نفل اشراق پڑھ لو، پھر چلے جاؤ اپنے ڈیوٹیوں پہ، ڈیوٹی اٹینڈ کرو، سارا کام دھندا جو بھی ہے وہ کرو، ظہر کے وقت آ جاؤ فرض کرو، یا جس وقت بھی آپ نے آنا ہے، دن کو سونا ہے سوو، عصر کے بعد غروب سے پہلے گھر میں کوئی کام کاج نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ، قرآن کھول لو، قرآن کھول لو، درود پاک پڑھو، تسبیح نکال لو، استغفار کرو، اللہ کی رحمت کو حاصل کرو، وقت ضائع نہ ہو۔ بھائی یار میں نیٹ تے ون کھلوتا تے رہدا پیا گیم جی، کیوں جی روز دا ٹائم ہون والا گھنٹہ رہندا میں کہ نیٹ تے جا کے گیم ویکھ لواں، نہیں، میں نے وقت ضائع نہیں کرنا۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ میں وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ بھی نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو تھوڑی سی ترتیب بتا رہا ہوں رمضان گزارنے کی، رمضان کا وقت ضائع نہ ہو، پھر آپ کے پاس غروب کا وقت آ جائے گا، افطاری کا وقت قریب آ جائے گا۔ آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے، ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 70,000 ایسے بندوں کو جو جن کا نام جہنم کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ 70,000 بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ وقت بڑا کمال کا وقت ہے، اور میرے نبی نے بھی فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس وقت کی جانے والی دعا رد نہیں جاتی۔ یہ جے وقت اساں دے اللہ سانو دیندا نہیں، وہ اساں منگیا نہیں، اللہ تا دیون والا ہے، ہم نے مانگا نہیں ہے۔ اس لیے میرے آپ سے گزارش ہے افطاری سے 10 منٹ پہلے آ کے دسترخوان کے قریب بیٹھ جاؤ اور خوب مانگو اللہ سے، تاکہ تمہیں دیکھ کے تمہاری مسز بھی مانگے، تمہاری ماں بھی دیکھے تمہیں، تمہاری بچیاں دیکھیں، بیٹے دیکھیں، چھوٹے دیکھیں، بہن بھائی دیکھیں، تو وہ کہیں یار یہ وقت مانگنے کا ہے، ان کو بھی ترغیب دو بھئی یہ وقت مانگنے کا ہے، صحت مانگو، ایمان مانگو، حیا مانگو، رزق مانگو، جو بھی چیز اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ 29-30 دن ہے ہمارے پاس، یہ قبولیت کی گھڑیاں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے افطاری کریں، افطاری کرنے کے بعد میرے بھائیوں کوشش کریں معمول سے زیادہ، یعنی اوور برڈن نہ ہو، زیادہ نہ کھائیں۔ کس نیت سے سوچنا ذرا،
اس نیت سے کہ یار میں زیادہ کھا بیٹھا تو رات کو تراویح میں کھڑا نہیں ہو سکوں گا، اس کھانے کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے محروم ہو گیا، تو اس کھانے کا کیا فائدہ؟ تھوڑا کھاؤ، ضرورت کے مطابق کھاؤ، اوور نہ کھاؤ، بس اس کے بعد کھاؤ۔ فرض نماز مغرب میں 10-15 منٹ کا گیپ دیا جاتا ہے، ہمارا بھی معمول ہے نا، تھی بھی معمول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نماز مغرب پڑھو، تھوڑا ریسٹ کرو، چائے شے پیو، ریسٹ کرو، وہ وقت ہے لیٹے پڑے ہو، کوئی بات شات گپ شپ کرنی ہے کرو، نہیں تو ذکر اذکار کرتے رہو، لیٹے پڑے رہو۔ جو ہی عشاء کا ٹائم ہو، چوکنے ہو کر، مستعد اور تیار ہو کر، فٹ فاٹ ہو کر، بھائی میں اب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ چھٹو انہا رولے آنو، بھائی 8 تراویاں یا 20 تراویاں، اور تم یہ نیت کر کے آؤ کہ میں اللہ کے سامنے حاضری کے لیے جا رہا ہوں، جتنی زیادہ حاضری دوں گا میرے اللہ اتنے میرے زیادہ گناہ معاف کرے گا۔ میں ہر سال تراویح پڑھاتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس سال میرا انشاءاللہ اللہ قبول فرما لے یا اس سال میرا 22واں مصلی ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، میں نے تراویح شروع کی، تو ہر سال تقریباً بہت ساری عوام ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ تراویحوں کی، تو میں ہر سال یہی کہتا ہوں، اور جو 20 سمجھ کے پڑھتے ہو نا وہ تو اچھی بات ہے، جو 8 پڑھنے آئے ہو اللہ کا واسطہ ہے 8 تراویحاں کر کے پڑھیا کرو، باقی 12 نفل کر کے پڑھ لے کرو، کھڑے رہا کرو، ہو سکتا ہے یہی کھڑا ہونا اللہ کو پسند آ جائے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ٹھیک ہے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ہمارے اہل حدیث حضرات بھی آتے ہیں پیچھے، لیکن الحمدللہ وہ بھی اکثر ان میں سے 20 پوریاں پڑھ کے جاتے ہیں، تے 8 والے رولے نو چھڈو، ٹھیک ہے۔ ہم نے 20 پڑھنی ہے بس، جتنے نوافل ہیں نا جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ بہرحال ٹائم میں نے آپ کو لیٹ کر دیا 10-12 منٹ، یہ ضروری باتیں تھیں رمضان سے پہلے، آپ نے یہ معمول بنانا ہے، اور ہو سکے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ ہماری یہ کاوشیں بھی قبول فرما لے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔